الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب صدر مجلس، حافظ پروفیسر ابراہیم صاحب اور معزز خواتین و حضرات، ریاست مدینہ ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے جو عمران خان صاحب نے استعمال کی ہے۔ عام طور پر جو ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ریاست مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وہ معاملہ کہ آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدے کیے تھے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں سے معاہدے کر رہے تھے اور ہمارے مولوی جو ہیں وہ یہودیوں کے خلاف۔ یہ سارا سبق جو ہے وہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے کہ جس کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ برطانیہ میں میرا درس قرآن تھا تو وہاں ایک بڑے دیندار شخص کے جو ایک بہت بڑی مسجد کے صدر بھی رہے ہوئے تھے، وہ اس درس میں آ کے بیٹھ گئے اور درس ختم ہوتے ہی مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ساڑے مولوی یہودیاں تے عیسائیاں نو کافر کیوں کہندے ہیں؟ قرآن مجید تو انہوں نے اہل کتاب کہندا ہے۔ ایک دم انہوں نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی اور رہنمائی فرمائی تو میں نے کہا جی مولوی نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ اہل کتاب کو پہلے کافر کہا ہے اور مشرکین کو بعد میں کافر کہا ہے۔ اصل میں خود ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے۔ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے پورا کا پورا کلمہ، تب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف پہلا حصہ کہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے عقائد، آج کے یہودیوں کے آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں تو تقریباً ہمارے جیسے عقائد ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے، اور وہ اتنی اہم شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو جب تک کوئی شخص 100% سچا نہیں مانتا اور ان سے اختلاف کی گنجائش نہیں رکھتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ دوسرا کام یہ تھا کہ آپ نے وہاں پر مسلمانوں، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، مواخات مدینہ۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے وہاں پر رہنے والے تمام قبائل کو ایک میز پر بٹھایا کہ تم سب ایک ہی شہر میں رہتے ہو اور آپس میں لڑتے ہو۔ ایک ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر آزاد ہوگا، اٹونومس ہوگا، لیکن وہ آپس کے جھگڑے میز پر بیٹھ کے طے کریں گے، اور ہر مسئلہ جو ہے وہ میز کے بیٹھ کے حل نہیں ہوا کرتا اگر لوگ حل نہ کرنا چاہیں۔ یعنی کئی قسم کے سولوشنز ہوتے ہیں نا جھگڑوں کے، ایک ملٹری سولوشن کہلاتا ہے کہ لڑ کے لے لو، دوسرا پولیٹیکل سولوشن کہلاتا ہے کہ میز پہ بیٹھ کے طے کرو بات کو، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے۔ اگر کوئی تیسرا حل نہیں ہوگا تو پھر جنگ ہوگی۔ تیسرا حل یہ تھا کہ اگر قبائل اپنے مسائل کو میز پہ بیٹھ کے حل نہ کر سکیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ تو وہاں گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی حیثیت حاصل ہوئی۔ مدینہ اسلامی مملکت نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے فرق بڑے نمایاں ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے حوالہ دیا کہ حضرت عمر بھی پنچایتی تھے،
حضرت ابوبکر بھی پنچایتی تھے، یہودیوں کے بعد لیڈر بھی پنچایتی تھے. کوئی مملکت اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتی کہ اس میں کوئی شخص جہاں مرضی چاہے جا کے فیصلہ کروا لے. گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے اس تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز اس مملکت کے قانون کے تحت ہو اور اس کی مقرر کردہ عدالتوں کے اندر ہو. ان سے پرے پرے کوئی قانون جو ہے، کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے پائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہاں پر صدر مملکت کی یا وزیر اعظم کی یا خلیفہ کی نہیں تھی. آپ کی حیثیت ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کی تھی کہ جو قبائل کے آپس کے ایشوز ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، اگر وہ میز پر بیٹھ کے طے نہ کر سکیں تو پھر آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. یعنی یوں سمجھیے کہ مکہ مکرمہ دار الکفر اور دار الحرب تھا. مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ایک دم دار الاسلام نہیں بنا، دار السلام بنا تھا کہ وہ جو حرب اور لڑائی وہاں پر تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جان کے قریش درپے تھے، اس سے آپ کو امن ملا اور سلامتی ملی، تو یہ دار السلام بنا. آپ بڑا نمایاں فرق پاتے ہیں کہ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا. کسی ایک شخص کی بھی جواب طلبی نہیں ہوئی، ورنہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک والنٹیئر وار تھی، ایک رضاکارانہ شرکت تھی. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک جو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اسلامی ریاست اصل میں فتح مکہ پر قائم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اوور آل، یعنی جو جو علاقہ فتح ہوتا چلا گیا وہاں پر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا گیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حکمرانی قائم ہوتی چلی گئی. اس کے بعد جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو منافقین کو جھوٹے بہانے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دینی پڑی ہے کہ میں نہیں جا سکتا، مجھے ایکسکیوز کر دیجیے. اور وہ سچے مسلمان کہ جنہوں نے اقبال جرم کیا، اعتراف کیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم بس اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہیں جا سکے، باقاعدہ ان کو سزا دی گئی ہے. یہ وہ نمایاں فرق ہے کہ جو عام طور پر ہم ملحوظ نہیں رکھتے. پھر جو ریاست میثاق مدینہ کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی، اس کے جو 5 بڑے فریق تھے وہ کون تھے؟ اوس و خزرج تھے. ان کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد مان چکے تھے، ہر اعتبار سے ان کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم ختم کر چکے تھے. اور رہے باقی 3 قبیلے، وہ تینوں قبیلے فتح مکہ سے پہلے اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے. تو وہ جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا میثاق مدینہ کا، وہ تو فتح مکہ سے پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا. جو اصل جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، اسلام کا امن، اسلام کا عدل اور اسی طرح اسلام کی ویلفیئر، وہ اصل میں فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا. اسلامی حکومت قائم ہوئی فتح مکہ پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے فوراً بعد کئی قبائل کی طرف سے ریزسٹنس کا سامنا ہوا، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے اس کو سنب کیا اور ایک اسلامی حکومت جو ہے اس کو ایک سموتھ حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. لیکن جو ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا چارج سنبھالا، اور آپ کا ٹائٹل کیا تھا؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو ہی انہیں چارج سنبھالا، اسلام کے دشمنوں نے سمجھا کہ یہ سارا کا سارا جو تھا یہ محمد کا کمال تھا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی دعوت، انہی کی تربیت، انہی کی آرگنائزیشن، جس کے نتیجے میں یہ اسلام غالب ہوا تھا اور یہ اسلامی حکومت بنی تھی. اب چونکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں ہیں، لہذا اب ہمیں اپنا پورا زور لگا کر اس ریاست کا خاتمہ کر دینا چاہیے، اس مملکت کا خاتمہ کر دینا چاہیے. تو 4 محاذ کھولے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کسی ایک محاذ سے بھی انہوں نے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. چومکھی جنگ لڑ کے 2 سال کے اندر ایک انتہائی سموتھ اور بڑی ہی ہموار اور بڑی ہی پرسکون ایک ریاست جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی. اصل میں اسلامی ریاست کے سارے خد و خال وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ظاہر ہونا شروع ہوئے، جن میں سے بہت سو کا حوالہ عمران خان صاحب نے دیا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ کا حوالہ دیا ہے. بلا شبہ
جیسے حافظ صاحب نے فرمایا اور ہادی صاحب نے فرمایا کہ ترقی کرتے کرتے ویسٹ وہاں پر پہنچا ہے. یہ ویسٹ کی بددیانتی ہے کہ وہ 600 سال جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے ان کو ڈارک ایجز قرار دیتے ہیں، تاریک دور قرار دیتے ہیں، تاکہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ اصل میں یہ سب کچھ دور خلافت راشدہ میں ہوا. یہ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا کہ اگر تم لوگوں کے جو ضروریات ہیں ان کا بندوبست کر نہیں سکتے تھے تو پھر اس جگہ پر بیٹھے کیوں ہوئے تھے. اور اسی ساری کی ساری جو ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دنیا میں آیا ہے وہ یہیں سے آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے موجد ہیں. پھر ریاست جو ہے ایک تو یعنی ریاست مدینہ تھی، کانفیڈریشن تھی. پھر ریاست بمانی مملکت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک حکومت قائم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے بادشاہ ہوتے تھے سبھی کچھ ہوتے تھے. بادشاہ انتظامی ہیڈ بھی ہوتا تھا، بادشاہ قانون دان بھی ہوتا تھا، قانون دینے والا بھی ہوتا تھا، اور وہ جج بھی ہوتا تھا. اس کی زبان سے نکلنے والی بات قانون ہے اور اس کی زبان سے نکلنے والا فیصلہ جو ہے وہ ججمنٹ ہے، وہ فیصلہ ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. باقی انتظامی ہیڈ تو وہ ہوتا ہی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول بھی تھے لہذا سب کچھ آپ کے اندر جمع تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ وہ اصول تو سنہری اصول دیا جو ابھی تک ریپلیکیٹ نہیں ہوا کہ کوئی شخص حکومت سنبھالے اور پھر وہ اعلان کرے کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی وجہ سے اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. اور ایک بدو نے تلوار نکالی، اس نے کہا جی تم ٹیڑھے ہو گئے تو اس تلوار سے سیدھا کریں گے. بلائیں اس کی کوئی مثال دنیا میں 1400 سال تاریخ میں اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی آپ کو اس کی مثال ملے گی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایثار کیا ہے اس کا تو کوئی نظیر دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیت کو 1/3 پر محدود کیا. یعنی جیسے بادشاہ ہوتے تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بڑے عظیم کام کیے. اور آج بھی نوع انسانی حضرت عمر کی ان خدمات کی محتاج ہے. آج بھی جسے پولیٹیکل سائنس میں سب سے اونچا تصور کیا جاتا ہے وہ ہے اسٹیٹ کرافٹ. اسٹیٹ کرافٹ کیا ہے کہ حکومت کسی ایک شخص کے ہاتھ میں سارا کچھ نہ ہو، عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ ہو اور مقننہ بھی انتظامیہ سے علیحدہ ہو. وزیر اعظم جو ہے وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہو یا صدر ایگزیکٹو ہیڈ ہو جہاں صدارتی نظام ہے، لیکن جوڈیشری اس سے علیحدہ ہو. جیسے ہمارے ملک میں اس وقت جو نظام چل رہا ہے سیاسی اعتبار سے اس کو سمجھیے کہ ہمارا وزیر اعظم صرف انتظامی ہیڈ ہے، مقننہ کی حیثیت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارا یہ سارا جوڈیشری کا جو نظام ہے جس کا ہیڈ پاکستان کا چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. یہ نظام کس نے دیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام نوع انسانی کو دیا. تو پوری نوع انسانی کب تک چھپا لے گے یہ مغرب والے؟ ہمارے جو اسکالرز پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مغرب میں جاتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ تمام مغربی یونیورسٹیز میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، تمام کے تمام جو اسلامی ڈپارٹمنٹ کے اسلامیات کے ہیڈ ہیں وہ اکثر و بیشتر یہودی ہیں، عیسائی ہیں. اکثر تو ہیں یہودی، عیسائی بھی بہت کم ہے. شاید کسی بڑی یونیورسٹی میں اسلامیات کا ہیڈ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور اپنا انہوں نے ایک لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہم بڑے سچے اور بڑے دیانتدار ہیں. 9/11 کے بعد خبروں سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں. جب کوئی طالب علم ایون سائنسز کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم اپنی فائنڈنگ لے کے جاتا ہے، یعنی ریسرچ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو گول اورینٹڈ نہ ہو، یعنی اس میں پہلے سے یہ طے نہ ہو کہ میں یہ ثابت کروں گا. لیکن اگر کوئی طالب علم کوئی لے کے جاتا ہے چیز
تو وہ اس کو سپروائزر قبول ہی نہیں کرتا کہ نہیں یہ لکھو. وہ کہتا سر میری فائنڈنگ یہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں یہ لکھو, تم ڈگری لینی ہے کہ نہیں لینی. میرے بیٹے کا ایک دوست, وہ ان کی یونیورسٹی میں کچھ تاخیر ہو گئی اس کی ریکگنیشن میں, تو کچھ 2-3 لڑکے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے. ایک ان کے دوست نے کینسر ریسرچ میں پی ایچ ڈی کرنی شروع کر دی. اینڈومیٹریم کا, بچے دانی کا کینسر, اس پر وہ ریسرچ کر رہا تھا. اس نے دنیا کے کئی ملکوں کو چکر لگایا اور سروے کیا کہ یہ سب سے زیادہ کس ملک میں ہے, کن کن ملکوں میں ہے, اور سب سے کم کن ملکوں میں ہے. اس نے جو اس کی رپورٹ تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ سب سے کم بچے دانی کا کینسر جو ہے یہ اسرائیل کے اندر ہے. پروفیسر یہودی تھا. اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں تم لکھو. ان کا کیوں نہ لکھوں, میں لکھوں گا. نہیں ملی ڈگری اس کو, ٹھیک ہے نا. اس نے پھر اپنی, ظاہر ہے کوئی شخص جو ہے جو تحقیق کرتا ہے وہ پہلے فائنڈنگز دیتا ہے کہ یہ ہیں میرے مشاہدات اور یہ ہے میرا کنکلوژن. اس نے کنکلوژن یہ نکالا, نتیجہ یہ نکالا کہ کیونکہ اسرائیل میں لڑکیوں کی شادیاں جلدی کی جاتی ہیں لہذا ان کے ہاں بچے دانی کا کینسر کم ہے, اور جن ممالک کے اندر 30 35 سال میں جا کر لڑکیاں شادی کرتی ہیں وہاں اس کا کینسر زیادہ ہے. لیکن یہودی پروفیسر نے اس کو یہ نہیں لکھنے دیا. اس نے ضد کی لیکن اس کو پی ایچ ڈی نہیں ملی. وہ بھی بڑا ضدی تھا, یعنی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. آخر اس نے کوئی ریٹ ویٹ کر کے تو بہرحال ایک بورڈ بنا لیا. ساری ریسرچ اس کی کینسر میں تھی لیکن اس کو ڈگری دی ہے پی ایچ ڈی کی فارماکولوجی میں جو اس کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. یعنی ایک ایسے سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی ہو جو اس کو آتا نہیں ہے. رل گیا نا ایک آدمی. تو یہ چکر جو ہے وہ وہاں پر چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے 600 سال جو مسلمانوں کے عروج کا دور ہے, جہاں وہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے خود پڑھ کے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے مسلمانوں سے استفادہ کر کے جو قوانین بنائے, جو دستور بنائے, اس سب کو وہ آج ڈارک ایجز کہتے ہیں. اندھیر نگری ہے, اندھیرے کا دور ہے. حالانکہ وہی اصل روشنی کا دور ہے. وہیں سے وہ روشنی جو ہے وہ پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہے, لیکن انہیں چھپایا ہے. لیکن بہرحال کب تک چھپائیں گے. سوشل میڈیا آ گیا, اس کی اپنی, ان کے شروع کرنے کی اپنے پلان تھے, اپنا ایجنڈا تھا, لیکن جہاں وہ ایجنڈا پورا ہو رہا ہے وہاں کچھ خیر کی باتیں بھی بہرحال ان کے عزائم کے برعکس ہو رہی ہیں. کب تک چھپائیں گے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا ابلیس کی مجلس شورا میں کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب وہ دور آ رہا ہے کہ اب انشاءاللہ اسلام کی یہ باتیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گی. 9/11 جو اسلام کو ختم کرنے کا ان کا ایک بہت بڑا پلان تھا, مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا, وہ پلان جہاں بہت سے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی حد تک تو کامیاب ہوا ہے, لیکن بہرحال غیر مسلم دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام کا مطالعہ کرنے پر بھی مائل ہوئی ہے اور اس نے مطالعہ کیا ہے, اور مسلمان ہونے کا ریٹ جو ہے وہ دنیا میں 9/11 کے بعد الحمدللہ زیادہ ہو گیا ہے. کتنی بھی پابندیاں لگا لیں گے. ہندوستان کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک کام شروع کیا, اور وہ جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیشین گوئیاں کی تھیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو برہمن کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا. وہ سلسلہ ذاکر نائک کے ذریعے سے شروع ہوا, اور انڈیا نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن بہرحال کب تک چھپائیں گے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف, ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا بنائی. مجلس شورا میں کون رکھے؟ سینئر صحابہ اور عشرہ مبشرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرسٹ وردی ساتھی ہیں, بااعتماد ساتھی ہیں, ان کو اس میں شامل کیا. اور ینگ صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کو شامل کیا. باقی جو اہل علم تھے بڑے ان کو شامل کیا, اور ینگ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور ہمارے قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر آج بھی وہی شمار ہوتے ہیں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور پھر آپ نے قاضی کا عہدہ بنایا, اور کیا خوب بنایا, اس کو اپنے ماتحت نہیں رکھا. اس قاضی کی عدالت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمہ دائر کیا حضرت عمر کے خلاف. حضرت عمر کو قاضی نے سمن کیا
امیر المومنین قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے اور امیر المومنین کے خلاف قاضی نے فیصلہ دیا. تو یہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اس کے بانی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انہیں شورا بنا کر مقننہ علیحدہ کر دی اور قاضی کا عہدہ بنا کر آپ نے عدلیہ علیحدہ کر دی. پھر جو انہوں نے اعلیٰ معیارات قائم کیے، آزادی رائے شاید قیامت تک اس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکے گی کہ امیر المومنین اور ان کی سلطنت کی حدود اربع کیا تھا. پورا جزیرہ نما عرب، یہ جو تکون ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کی، یہ پورا ان کے زیر نگیں ہے. اور پھر مشرق میں چلے جائیں عراق، ایران، شمال میں چلے جائیں تو شام، اور مغرب میں چلے جائیں تو مصر. یہ ساری ریاست ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ایک جمعے کے خطبے پہ آپ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ جو ہے وہ مولوی کا خطبہ نہیں ہے، امیر المومنین کا خطبہ ہے. اور ایک عام آدمی کھڑا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا رکن نہیں، اور ان سے کرتے کا سوال کرتا ہے یہ کہہ کر کہ لا سما ولا طاع، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. حضرت عمر خاموش ہو گئے. کوئی سپاہی نہیں آیا اس کو بٹھانے کے لیے، کوئی چار آدمی نہیں آئے اس کو باہر دھکیلنے کے لیے. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے کرتا جو پہنا ہے یہ تو ان چادروں کا بنا ہوا لگتا ہے کہ جو سب کو ملی تھی بال غنیمت میں سے. میری چادر سے میرا کرتا نہیں بنا. آپ تو ہیں بھی لمبے کر کے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو اشارہ کیا، بیٹا وضاحت کرو. عبداللہ ابن عمر وضاحت کی کہ ایک ٹکڑا چادر کا مجھے ملا، ایک والد محترم کو ملا. میرے حصے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے حصے سے ان کا کرتا نہیں بنتا تھا. میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد صاحب کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا. تو وہ بدو کہتا ہے الآن نسمع و نطیع، یس اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. پھر مساوات کی بات کرنی بڑی آسان ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. مجھے آپ کہیں گے کہ میں 1 گھنٹہ تقریر کر دوں گا کہ تمام انسان برابر ہیں، لیکن میں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کروں کہ سب برابر ہیں، کم سے کم مسلمانوں کو تو برابر سمجھوں. اس کی مثالیں بھی جو ہمارے خلفاء نے قائم کی ہیں ان کی نظیر نہیں ملے گی. ایک سرکاری سفر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے فلسطین تک. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا سرکاری سفر تھا. مسلمانوں کے کمانڈر نے بلایا تھا کہ یہ شہر آپ کا منتظر ہے. آپ نے ایک سفر کیا، ایک سواری پر اور ایک خادم کے ساتھ. اسی سواری پر کھانے پینے کا، راستے کا سارا سامان بھی ہے، اور اسی میں ایک آدمی جو ہے وہ اونٹنی پر سوار ہو سکتا ہے. آپ نے جو خادم تھا ساتھ بیت المال سے، اسے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم پیدل چلنا نکیل پکڑ کر، تو دوسری منزل پر تم سوار ہوگے میں پیدل چلوں گا. اور صرف کہا ہی نہیں، چل کے دکھایا. یہاں تک کہ جب آخری منزل آئی تو اس خادم نے عرض کی کہ امیر المومنین اب تو آخری منزل آ گئی ہے، آپ بحیثیت امیر المومنین ہی وہاں انٹر ہوں تو اچھا لگتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جو اصول طے ہوا تھا اس اصول کے مطابق تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ کر چلوں گا. پھر برابری، میں نے کہا نا کہ ہم تقریر تو کر سکتے ہیں. ہمارے 3 خلفاء اسلام کے معاشرتی نظام کے اس اصول پر شہید ہوئے کہ تمام انسان برابر ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم و حوا سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تمہاری قبیلے، تمہاری نسلیں اور تمہارے قبیلے بنائے صرف پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کی نظر میں تم میں سے زیادہ عزت والا صرف وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز حضرت عمر کے پاس ایک اپیل لاتا ہے جزیے کی کہ مجھ پر زیادہ جزیہ عائد کیا گیا ہے. تو آپ نے اس کی ہیرنگ کی، بلایا اس کو، انٹرویو لیا، کیا بناتے ہو، کتنے چارج کرتے ہو، کتنا خرچہ آتا ہے. اور آپ نے آخر میں فیصلہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے،
اور صرف اس کی مدد کرنے کے لیے کہا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا. تو وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا امیر المومنین آپ کے لیے تو وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی. حضرت عمر بڑے ذہین آدمی تھے. آپ نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. اور پھر ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو وہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو ایک صحابی نے پناہ دی تھی، وہ کوئی خسر پھسر کر رہے تھے. جب ایک دم حضرت عبداللہ اندر گئے تو بدکے وہ، اور خنجر جو ہے وہ نیچے گر گیا. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ کچھ بڑی بات ہونے والی ہے، ہو رہا ہے. لیکن کوئی حفاظتی تدابیر کہ امیر المومنین کو کوئی خاص پروٹوکول مل جائے، وہ کچھ تلواروں والوں کے پہروں کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں آئیں، مسجد سے باہر جائیں، ایسا کوئی کام نہیں ہوا. یہاں تک کہ آپ کے دشمن نے، اسلام کے دشمن نے، میرے اور آپ سب کے دشمن نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر کا گھیراؤ ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم فوجیں لے کے آئیں تاکہ ان بلوائیوں کو کلا کما کیا جا سکے. حضرت عثمان کا صرف ایک جواب ہے کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. تجزیہ کیجیے، مطلب کیا اس کا کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کلمہ گو کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. جو قیمت میرے خون کی ہے وہی کسی بھی دوسرے مسلمان کے خون کی ہے. یہ ہے مساوات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فجر کی نماز پڑھا کر نکلتے ہوئے شہید کر دیے گئے. یعنی ایک شہادت پر بھی مسلمانوں نے سر جوڑ کے نہیں بیٹھے مسلمان کو ہو یہ شاید ہم غلط اصول پر چل رہے ہیں. نہیں، اس اصول کو برقرار رکھا گیا. دوسرے خلیفہ شہید ہوئے، پھر اس اصول کو پھر برقرار رکھا گیا. پھر تیسرے خلیفہ راشد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ٹوٹل میں چوتھے تھے، ان کی بھی شہادت ہو گئی. لیکن جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں اس میں وہی اصول جو تھے وہ کار فرما تھے. ایک بات یہ بھی نوٹ کیجیے گا کہ خواہ وہ پہلا فیز ہو مدینہ کی ریاست کا کہ جو غزوہ احزاب کے بعد اپنے اختتام کو پہنچ گیا. بنو قینقاع اور بنو نذیر تو پہلے ہی نکالے جا چکے تھے اور بنو قریظہ بھی انجام کو پہنچا دیے گئے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خاص بندوبست کیے. وہ خاص بندوبست کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خواب دکھایا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہو تو خواب میں کبھی کبھی کیلنڈر نہیں لگا ہوا ہوتا. آپ کسی بینک میں جاتے ہیں نا تو چیک پر بھی اور واؤچر پر بھی آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے. آپ ذرا یوں نظر گھمائیں، کسی جگہ نمایاں طور پر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ آج تاریخ ہی ہے. خواب میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم تھا کہ میرا خواب سچا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن آپ نے نتیجہ نکالا کہ شاید اسی سال مجھے جانا ہے، ابھی عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. اور بات بات پر وہی آتی تھی، کوئی وہی نہیں آئی. جبرائیل تشریف نہیں لائے، حاضر خدمت نہیں ہوئے اللہ کے رسول کو بتانے کے لیے کہ نہیں ابھی نہیں جانا، اگلے سال جانا ہے. پھر وہاں پہنچ گئے. وہاں قریش یعنی دشمنان اسلام، دشمنان رسول کا قبضہ ہے. عمرہ کرنے کے لیے ان کی اجازت کی ضرورت تھی. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بھی جاؤ انہیں ری ایشور کر کے آؤ کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے. قریش نے اپنی طرف سے بڑی استادی دکھائی اور حضرت عثمان کو وہاں پر ڈیلے کیا اور خود ہی اس سے بڑی استادی دکھائی کہ خبر اڑا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو صحیح سمجھا، پھر وہی نہیں آئی. اور کیجیے گا کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو کسی غلط رخ میں نہ لیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور جو غیب کی خبر آنی تھی آپ کے پاس تو جبرائیل لے کے آتے یا اللہ تعالیٰ دیتا تب آنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پلاننگ کیا تھی کہ اب یہ خبر صحیح نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو صحیح سمجھا اور اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا کہ عثمان میرا سفیر تھا، عثمان کا قتل میرا قتل ہے، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے
لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ بیعت علی الموت دی آپ نے، اور اس بیعت علی الموت نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا۔ وہ قریش کے جو بڑے اکڑ میں تھے، جو بڑی استادیاں لگا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے، تو پھر قریش آئے ہیں صلح کرنے کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ ہی سارے کے سارے معاملے کو یوں کا ٹرن کر دینے والی ہے۔ حالات ایک دم بدل گئے، 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آتے ہی ایک تو خیبر کا رخ کیا۔ اب قریش کو، یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارے پیچھے قریش نہیں آئیں گے، ان کا سد باب کیا، اور آپ نے سارے جو خطوط لکھے ہیں سلاطین کو اور مختلف علاقوں کے جو والی تھے ان کو یہ صلح حدیبیہ کے بعد لکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ سمجھے نا بات؟ تو آج بھی ہم جو جد و جہد کریں گے وہ ہماری جد و جہد ہوگی، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ تبدیلی کہاں سے آئے گی۔ جیسے حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اونچی ذات کا ہندو مسلمان ہوگا کثیر تعداد میں، تو ہماری کوشش تو نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ہوگا۔ افغانستان کے اندر اسلامی حکومت قائم کی ملا عمر نے، طالبان نے، کسی کے وہم و گمان میں تھا، بس ایک دم جو ہے وہ ایک حالات آئے، ایک خاتون کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے آ کے ملا عمر سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو ملا عمر نے علماء کے ایک بڑی تعداد جو ان کے حلقہ احباب میں تھی، ملنے والوں میں تھی، ان سے رابطہ کیا اور ان سے ایک نئی فورس تیار کی اور افغانستان پر وہ حکومت قائم کر دی۔ یعنی بہت سے فیکشنز، بہت سے گروپ لڑ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طالبان کی قسمت میں دیا، ملا عمر کی قسمت میں دیا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پلاننگ کی ہوتی اور اس پلاننگ کا اعلان بھی کیا ہوتا، جیسے آج کل رواج ہے نا، طریقہ کار بتاؤ، تم اللہ کے دین کو کیسے غالب کرو گے، طریقہ کار بتاؤ۔ کبھی کسی پہلوان نے اپنے مخالف پہلوان کو اپنے داؤ بھی بتائے ہیں، لکھ کر دیے ہیں کہ میں یہ داؤ کھیلوں گا، پہلے الٹی ماروں گا پھر ٹھپی ماروں گا، یہ کبھی کہا ہے؟ کبھی کسی کمانڈر نے مخالف کمانڈر کے ساتھ اپنے اسٹریٹجی شیئر کی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ملتا ہے طریقہ کار، ہم اس پر کام کرتے رہیں، لیکن تبدیلی کیسی آئے گی؟ وہ تبدیلی اللہ تعالیٰ لائے گا۔ اور ابتدائی جو 6 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبح نہیں تو شام گئے، شام نہیں تو صبح گئے، آج نہیں تو کل گئے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اپنی خاص نصرت سے، تو اگلے سال غزوہ احد میں کیا ہوا آپ سب کو معلوم ہے۔ پھر بیر روما 70 حفاظ جو ہیں وہ ایک دم شہید کر دیے گئے دھوکے کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بیل آگے بڑھنے والی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کہ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وہ جو سورہ شورى میں کہا گیا تھا مکی دور میں کہ فَلِذَلِكَ فَدُوا، یہ ذالکہ کیا ہے؟ یہ اقامت دین ہے، اَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ فَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیہ، فَلِذَلِكَ فَدُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اسی کے لیے ڈٹے رہنا، اسی کے لیے بلانا اور اس پر ڈٹے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ یہ تمہیں مختلف چیزوں میں الجھا کر تمہیں چھوٹے پر راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہو جنکے کی چوٹ کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ عدل کی بات بھی خان صاحب نے کی ہے، اللہ ان کی زبان مبارک کرے، اگر وہ عدل قائم کرنے کے قابل ہو جائیں، اس مغربی قانون کے مطابق عدل قائم کر دیں تو بھی بڑی کامیابی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، قانون ہمیشہ، عدل ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے۔ کوئی جج اپنے خیال سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، وہ آئین کا حلف اٹھاتا ہے اور وہ پابند ہوتا ہے اس آئین کے مطابق فیصلے کرنے کا۔ ہمارا آئین بحیثیت مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، ہمارا آئین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو
ہمارے فیصلے جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پھر فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. لیکن بہرحال دنیا میں ان قوانین پر بھی فیصلے ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ عدل پر مبنی کبھی بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم انہی حوالے سے ادب ہو جائے پھر بھی کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ریفرنس کیا ہے. میرے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے. اب فیصلہ کیا کون کرے گا؟ کوئی تیسری پارٹی کرے گی، اور اس پارٹی کے بارے میں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ نہ وہ میری طرفدار ہے نہ آپ کی طرفدار ہے، تب عدل ہو سکتا ہے. ہماری پارلیمنٹس کے اندر جو بھی قوانین بنتے ہیں وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بناتے ہیں، جو سب کے سب اس ملک کے شہری ہیں اور ہر معاملے میں وہ پارٹی ہیں. اگر سرمایہ دار اکثریت میں ہوں گے تو وہ سرمایہ کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے، اور اگر جاگیردار اکثریت میں ہوں گے تو وہ جاگیرداری کے خلاف کبھی قانون نہیں بنائیں گے. انسانوں کا بنایا ہوا قانون کبھی مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا. وہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جو تمام انسانوں کا یکساں اور سانجھا رب ہے، اس کا بنایا ہوا قانون ہی مبنی بر عدل ہوتا ہے. اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس میں جو عدل کرنے والے ہیں، جو منصفین ہیں، جو ججز ہیں، وہ دیانتدار ہوں، وہ طرفداری نہ کریں. وہ دوسرا سٹیپ ہے. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ قانون کا بذات خود مبنی بر عدل ہونا ہے. اور کوئی بھی انسانوں کا بنایا ہوا قانون، خواہ وہ کسی بادشاہ کا بنایا ہوا قانون ہو یا کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہو، یاد رکھیے گا وہ کبھی بھی مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے مثال دی آپ کو جھگڑے کی، اگر مجھے ہی قانون بنانے کے لیے دے دیا جائے تو میں تو قانون اپنے حق میں بنا لوں گا. آپ کو قانون بنانے کے دے دیا جائے گا تو آپ اپنے حق میں قانون بنا لیں گے. اور انصاف اور عدل میں بھی فرق ہے. یہ ہم عام طور پر مترادفات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. انصاف بنا ہے نصف سے. نصف کے معنی ہے، انصاف کے معنی ہے آدھا آدھا کر دینا. میرا اور آپ کا جھگڑا ہے اور عدالت جو ہے فیصلہ کر دے کہ یہ آدھا اس کا ہے آدھا اس کا ہے، تو کیا عدل ہو گیا؟ نہیں. انصاف تو ہوا، عدل نہیں ہوا. عدل کب ہوگا؟ کہ جب عدالت جو ہے پورا جائزہ لے گی اور دیکھے گی کہ وہ سارا کا سارا تو آپ کا ہے اور میرا کلیم ہی غلط ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ سارا کا سارا آپ کو دے گی اور مجھے غلط کلیم کرنے پر، دائر کرنے پر وہ سزا بھی دے گی، تب عدل قائم ہوگا. تو عدل جو ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. عدل کا ریفرنس اسلامی عدل کا وہ اللہ اور اس کا رسول ہیں. باقی جو ہمارے اس وقت جو قوانین ہیں وہ کیا ہیں؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اور جب تک کوئی بڑی تبدیلی نہ آئے، یعنی اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے قانون بنانا ہے، اگر آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اسلامی قانون بنائیں گے تو یہ ہماری حماقت ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم انہیں جانتے نہیں ہیں؟ ہاں، یہ تو کوئی بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی، جیسے ایک دم طالبان آئے اور ملا عمر جو ہے وہ امیر المومنین کے منصب پر فائز ہوئے. ایک مخلص مسلمان تھے، عالم دین تھے، انہیں فوراً آتے ہی حدود نافذ کر دی، اسلامی قوانین نافذ کر دیے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں اور ان کا جو کیریئر ہے پچھلا، اس میں جو ان کی خرابیاں بے دینی کی ہوں گی پہلے، یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، لیکن جو ان کا کیریئر ہے اس میں آپ کو دیانتداری نظر آئے گی. کرکٹ میں کبھی انہوں نے اپنی سنچری مکمل کرنے کے لیے ڈکلیریشن کو ڈیلے نہیں کیا. ہمیشہ جو ہے میرٹ پر کھلاڑی جو ہے وہ لیے ہیں، اور پھر ان پر، یعنی باقی سارے بھی سیاستدان ہیں، ان کے اپنے ساتھی بھی جو سیاستدان ہیں وہ بھی سب دھلے ہوئے نہیں ہیں. لیکن ایک بڑی ہی معجزانہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم بننے کا موقع دیا ہے اس پر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے. آج تک ان کے دشمن جو ہیں ان پر الزام نہیں لگا سکے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہیں. اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں. کم سے کم میں کہتا ہوں عدل و انصاف کو بھی چھوڑ دیں، کم سے کم اگر وہ ملک سے کرپشن ہی ختم کر دیں تو اس کو بھی ایک قدم سمجھنا چاہیے ہمیں اسلام کی طرف، کہ اسلام میں بھی کرپشن اور بددیانتی نہیں ہے. اور اگر عمران صاحب یہ ختم کر دے، خان صاحب ختم کر دے، تو میں ان پر بھی انہیں سلام پیش کروں گا. تو ایک دم سے اسلام کا آ جانا یہ معجزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو بظاہر آواز جو چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ججز بھی سارے کے سارے سیکولر. ابھی پرسوں کیا کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے عورتوں کی فٹ بال چیمپئن شپ کی اس کو دیکھ کر جو تقریر فرمائی، اس نے کہا کہ ہاں عورتوں کے کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے. تو اسلام کی کوئی توقع تو ہمیں ان سے رکھنا ہی ہماری بیوقوفی ہے. ہاں،
جو عام دنیا کے بڑے معیارات ہیں اس پر بھی ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام کر سکیں تو بڑی کامیابی ہوگی. باقی جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ریاست بھی ہمیشہ خطرے سے دو چار رہی, اور ابھی 100 دن پورے نہیں ہوئے, ہر روز کوئی نئی بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ اپوزیشن والے مل کے بیٹھیں گے اور حکومت جو ہے وہ اس کو چلتا کریں گے. اللہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو. باقی اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. شاید وہ دنیا سے شاباش لینے ہی کے چکر میں کوئی اچھے کام کر جائیں تو اس پر بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارا کانسیپٹ مدینہ کی ریاست اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. مدینہ کی ریاست کے وہ تینوں فیزز آپ کے سامنے ہونے چاہیے. پہلا جو ایک فیڈریشن کی حیثیت تھی اور وہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد اپنے اختتام کو پہنچ گئی. اوس و خزرج کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی, آپ کو سب کچھ مانتی تھی, اللہ کا رسول مانتی تھی. وہ جو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع پر کہا تھا کہ کاننا کا تانینا, اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے جو بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا خیال ہے, بتاؤ پھر کیا ارادہ ہے, معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. انا آمنا بک وصدقناک, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, آپ کو سچا قرار دے چکے ہیں, جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ ریاست تو ختم ہو گئی تھی غزوہ احزاب کے بعد. پھر فتح مکہ پر ایک اسلامی ریاست بنی, اور پھر اس اسلامی ریاست میں سارے کے سارے رنگ جو ہیں وہ خلفائے راشدین نے بڑھے ہیں, اور تیسرے خلفائے راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان سے پیچھے نہیں ہیں. یعنی وہ جو ملوکیت کا رنگ آ گیا تھا اور خاندان بنو امیہ کے خلفاء نے اپنے خاندان کو جاگیریں بانٹی تھی, وہ سب وثائق منگا کر کینچی سے ان کو کاٹ دیے تھے کہ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے, امت مسلمہ کی جاگیر ہے. تو افراد ہی سے اصل میں قومیں بنا کرتی ہیں. وہ اصل بات جو ورڈزورتھ نے کہی ہے وہ ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long.